حسن ناظرین کرام، پروگرام سجاد میر کے ساتھ خود میں تعارف کرانے کے لیے حاضر ہوں، ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ، آج کے لیے کم از کم ایک بدلا ہوا فارمیٹ ہے۔ میرے ساتھ ہمارے ایک سینئر ساتھی موجود ہیں، ہم گفتگو کریں گے اور بہت سی باتیں جو ہیں آج کے حالات کے مطابق کریں۔ خاص طور پر کراچی کی صورتحال بڑی تنگ کر رہی ہے، وہاں الیکشن بھی ہونے ہیں، بلدیاتی ادارے توڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ٹرانسفارمیشن کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ کراچی کو کیسے بدلا جائے۔ ٹرانسفارمیشن کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو ٹرانسفارم کرنا بہت ضروری ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، پاکستان کے اندر ایک تمدن اور تہذیب کے احیاء کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ایسا کاسموپولیٹن شہر جو ہے وہ ایک مہذب دنیا کا حصہ نظر آئے، بجائے اس کے کہ پرانی صدیوں پرانی جہاں پانی بھی نہیں پہنچ رہا، یہاں پانی نکاسی بھی نہیں ہو رہی، کیا کیا چیزیں ہیں جو وہاں نہیں ہو رہی۔ ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اور کراچی کے علاوہ کل نواز شریف کا مقدمہ بھی ہے، دوسری باتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے مسئلے بھی ہیں، ان سب پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ سلمان عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ویری ریناؤنڈ جرنلسٹ، اور انڈاؤٹڈلی تجزیہ کرنے میں بڑے بڑے فراخ دل بھی ہیں، اور کھل کر بات بھی کرتے ہیں اور صورتحال کو سمجھتے بھی ہیں، اور خاص طور پر بلدیات کا معاملہ یا یہ دوسرے معاملات جو ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ جی سلمان عابد صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام میر صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا صورت ہے یہ اس وقت؟ بلدیاتی ادارے ختم ہو گئے ہیں ویسے تو، دیکھیں ویسے تو میر صاحب پورے پاکستان میں ہی بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، کسی کو جبر کی بنیاد پہ فارغ کر دیا گیا ہے اور کہیں اس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا جمہوری نظام ابھی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ چاہے آپ کی کوئی بھی پارٹی ہو نا، کسی بھی پارٹی، اب عمران خان یہ سیاسی نظام قبول نہیں، فوجی تو لاتے ہیں نا، اس لیے کہ ان کی ضرورت بنتی ہے، انہوں نے اوپر والا نظام جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں نا، تو پھر ان کی ضرورت بنتی ہے سیاسی طور پہ کہ نیچے سے وہ اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمائز پوزیشن جو ہے اس کو مینٹین کریں۔ ہماری جو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتی، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو دیکھیے، عمران خان جیسا بندہ جو بار بار اپنی اپوزیشن کی پالیٹکس میں کہتا تھا کہ میں آؤں گا تو سب سے اسٹرانگ قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آؤں گا، لیکن 2 برس بیت گئے، نہ وہ کے پی کے اندر دوبارہ الیکشن کرا سکے، نہ پنجاب میں الیکشن کرا سکے، اور نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نظر آ رہا ہے۔ پنجاب میں ادارے بھی توڑ دیے، لیکن اس کے بعد الیکشن بھی نہیں کروائے نا، اب 2 سال ہو گئے۔ تو ایک تو اوورآل مجموعی ہمارا رویہ ہے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ سینٹرلائزڈ اپروچ کے تحت کام کرنا چاہتی ہیں۔ 18ویں ترمیم میں یہ طے کیا گیا کہ وفاق اختیارات دے گا صوبوں کو، اور صوبے آگے سے اختیارات دیں گے ڈسٹرکٹس کو، اور وہ پھر تحصیل کو، اور پھر وہ نیچے تک جائیں گے۔ لیکن اب وفاق نے تو اختیارات دے دیے، لیکن صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے ایک سینٹرلائزڈ ماڈل اپنا لیا ہے ہر جگہ پر، 4 صوبوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو دنیا میں میگا سٹیز ہوتے ہیں نا، ان کا آپریشنل ماڈل عام ڈسٹرکٹس کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے شہر جو بحث یہی ہے۔ اچھا اب یہاں کیا ہے، ہم کراچی کو ڈیل کر رہے ہیں دادو کی طرح، نواب شاہ کی طرح، بدین کی طرح، لاہور سے بیٹھ کے لاہور کو ڈیل کر رہے ہیں جیسے راجن پور کو، ڈی جی خان کو، اور یہ باقی صوبوں کا۔ ہمیں میگا سٹیز کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کا پروگرام چاہیے انڈر دا لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیلف خود مختاری جو ہے نا وہ آپ ان لوکل گورنمنٹ کو دیں، جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر، انتظامی طور پر اور مالی طور پر خود مختاری دیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کراچی کا ایک شٹل کاک بن گئی ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو قبول نہیں کرتی، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو قبول نہیں کرتی، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو قبول نہیں کرتی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو قبول نہیں کرتی۔ یہ سارے آپس میں جو پولیٹیکل پلیئر ہیں ان کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے فوجی حکومتیں رہیں، جنرل مشرف نے بھی اس سسٹم کے اندر ایم کیو ایم کو بہت طاقتور بنا دیا، اور اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ بے لگام ہو گیا، تو کہتا میری پارٹی ہے، اور کہتا تھا ہر سیاستدان جو ہے ایک شہر کا لیڈر ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، 3 ناظم گزرے، میئر گزرے، ڈاکٹر فاروق ستار کراچی میں پچھلے 20 سالوں میں، پھر اس کے بعد نعمت اللہ خان آئے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال، نعمت اللہ عبدالستار افغانی، وہ بہت پرانے تھے نا، میں کہہ رہا ہوں پچھلے انہی کے ساتھ، ہاں وہ یہ تینوں میں دیکھیں نا، آپ کو نعمت اللہ خان کا ماڈل سمجھ آتا ہے جس نے اس نے پرفارم کیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس ساری لڑائی میں، پولیٹیکل لڑائی میں، کراچی کو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے کہ وفاق ذمہ دار ہے، وفاق کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، سٹی گورنمنٹ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے جو ہمیں اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں۔
اب آپ کو پتا 150 ارب روپے کا ایک ترقیاتی پیکج تھا جو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا تھا شروع میں کراچی کے لیے. اگر وہ دیتے ڈائریکٹ ایم کیو ایم کو تو پیپلز پارٹی نے ناراض ہونا تھا, 18ویں ترمیم کے برعکس ہوا. اگر پیپلز پارٹی کو دے دیں تو وہ ڈکار مار جاتے کیونکہ وہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کے اندر کوئی کام کرنا نہیں چاہتے. اس وجہ سے وہ ترقیاتی پیکج بھی رکا ہوا تھا. اب آج جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب ہم ایک دوبارہ اس کو ریکنسائل کرتے ہیں کراچی کی پولیٹکس کو, لیکن وہ ہوگا کب؟ جب تک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یہ تینوں نہیں بیٹھیں گے. ابھی ان میں ایک کمیٹی بنا دی جنرل افضل صاحب نے. اب آپ دیکھیے سیاسی قیادتیں خود کمیٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نے آ کے ان کو کہا کہ کمیٹی بنائے, وہ کمیٹی بن گئی. اس میں پیپلز پارٹی کے, ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے بندے آ گئے جو کل تک ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایپیکس کمیٹی بنائی گئی تھی. اسی کے ماڈل پہ اب ایک جنرل افسر صاحب اچھا, آ گئے اب یہ کہا گیا کہ جی وفاقی حکومت کا جو پیکج ہے نا وہ اس کمیٹی کے اندر کام کرے گا. وہ بھی ایک سوال ہے, اس میں صوبائی حکومت کو اعتراض ہو جائے گا. ابھی ریسنٹ لڑائی ہونی ہے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے اوپر کہ کس کو بنایا جائے, جو کہ ڈومین ہے بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے صوبائی حکومت کا. اب اس میں فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنا حصہ ڈالتی ہے تو پھر پرابلم. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی گورنر راج لگا دیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کراچی کو اسلام آباد سے بیٹھ کے, اب میں کل ایک پڑھ رہا تھا کہا جا رہا ہے کہ کیپٹل کے کانٹیکس میں دوسرا کیپٹل اناؤنس کر دیں کراچی کو. جی ہاں کل پڑھا کسی نے, ایک یونیک آئیڈیا ہے. اچھا, اس سے آپ مجھے بتائیں جب آپ کراچی کو سینٹرلائز کر لیں گے تو سندھ کیسے خاموش رہے گا؟ سندھ کی تو ساری بیس جو ہے اکنامک بیس کراچی کے اوپر بین کرتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کو آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ سندھ خاموش نہیں رہے گا, اندرون سندھ خاموش نہیں رہے گا. اچھا, یہ بات درست ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر حکومت سندھ کے وڈیرے کی ہوتی ہے یا انٹیریئر سندھ کے بندے کی ہوتی ہے, جو اعداد و شمار کا جو کھیل ہے اس کے مطابق یہی ہونا ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی ٹھیک کیسے ہوگا؟ دیکھیے کراچی تو ٹھیک ہوگا نا 3 بنیادوں پر. پہلی بات تو یہ کہ آپ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اور جس کی بھی الیکٹڈ کراچی کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے اس کو بننے دیں. پہلا کانٹیکس. دوسرا کانٹیکس یہ ہے کہ آپ جو 35-40 سال سے نہیں ہو پا رہا ہمارے یہاں. دوسرا کام یہ ہے کہ کراچی کا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے, ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے جو پروونشل اسمبلی اس کو پاس کرے, اور اس روڈ میپ کے تحت, اس ماسٹر پلان کے تحت آپ کام کو آغاز کریں جس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے, پروونشل گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنا رول کرے. یہ دوسرا کام ہے. اب تو صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کام جو ہے نہ ہمارے کرنے کا ہے نہ وفاق کے کرنے کا ہے, ہمیں عالمی اداروں کی بدل دینا پڑے گا. سر وہ عالمی ادارے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ فنڈ لیں گے, لیکن آپ کے پاس پہلے ماسٹر پلان تو ہونا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو پتا ہے کراچی میں انکروچمنٹ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کراچی کے اندر کیا حالات ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صوبائی حکومتیں 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری کے تحت ڈسٹرکٹس کو اٹانومی دیں, اور خاص طور پہ میگا سٹیز کو تو اٹانومی آپ کو لازمی دینی پڑے گی. وہ کراچی میں بھی, وہ لاہور میں بھی, وہ فیصل آباد میں بھی, وہ آپ کو پشاور میں بھی, وہ کوئٹہ میں بھی. جب تک آپ ان بڑے شہروں کو اٹانومی نہیں دیں گے, وہاں خود مختار حکومت نہیں ہوگی, وہ خود اپنے فیصلے نہیں کر سکے گی, تو پھر آپ وہاں ایک کاسمیٹکس قسم کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا دیں, اس سے تو کام نہیں چلے گا. یہ ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, اس سے پہلے ٹاؤنز بنائے تھے 18. یاد ہے آپ کو. اچھا, لیکن سینٹرلائز سسٹم جو تھا وہ کے ایم سی تھا. اب انہوں نے کے ایم سی کی بجائے ڈی ایم سیز وغیرہ پتہ نہیں کیا کہ ان کو اختیارات. بات یہ کہ ہم کر رہے ہیں کاسمیٹکس چینجز, ہم وہ ریئل چینجز نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ آپ کراچی کو آپ 12 ڈسٹرکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں, لیکن اگر آپ نے ان کو پاور نہیں دینی تو پھر کیا فائدہ ان کو بنانے کا؟ آپ نئے صوبے بنا دیں, اگر آپ نے صوبوں کو پاور نہیں دینی تو پھر کیا فائدہ؟ اصل میں جو ہماری پولیٹیکل اپروچ ہے نا میر صاحب, اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈیولپمنٹ فنڈ آیا تھا, آپ کو پتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا مسئلہ یہ بن گیا کہ ایم این اے بھی ڈیولپمنٹ فنڈ لینا چاہتا ہے, صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی ڈیولپمنٹ فنڈ لینا چاہتا ہے, وزیر بھی ڈیولپمنٹ فنڈ لینا چاہتا ہے, اور آپ کا جو ہے نا لوکل گورنمنٹ والا بھی ڈیولپمنٹ فنڈ لینا چاہتا ہے. ان چاروں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا ہے. ایک رکاوٹ تو یہ ہے, پروونشل گورنمنٹ خود رکاوٹ ہے. دوسری بڑی رکاوٹ آپ کی بیوروکریسی ہے. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں کتنا ریزسٹ کیا تھا انہوں نے. اب بیوروکریسی تو اس وقت انجوائے کر رہی ہے. اب کراچی میں اگر ایڈمنسٹریٹر ایک لمبے عرصے کے لیے لگ جائے اور الیکشن نہ ہو تو آپ کی تو بیوروکریسی انجوائے کرے گی. پچھلے 2 سال سے تو پنجاب میں بیوروکریسی انجوائے کر رہی ہے کیونکہ آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ. تو یہ بیوروکریسی ایک دوسری رکاوٹ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے جب تک ایک بڑا افیکٹو ماڈل تینوں سے, آج بیٹھے ہیں نا اسلام آباد میں, آج کون بیٹھا ہے؟ آج بیٹھی ہے پی ٹی آئی حکومت اور کچھ ایڈمنسٹریٹو آفیسر. سندھ گورنمنٹ نہیں تھی. اب جب انہوں نے کہہ دیا, اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے کہ اس کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کو مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر یہ مشاورت نہیں ہوتی اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کہہ گئے کہ اگر ہمارے ایگزیکٹو اتھارٹی میں کہیں مداخلت کی گئی تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے نظام. تو ایک لڑائی کا گنجائش کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے. اور اب مسئلہ کیا ہے
देखिए मीर साहब, गवर्नेंस जो है ना वो रेजोल्यूशन होनी है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मॉडल के तहत, और कोई तरीका नहीं है। और खासतौर पे कराची का, जहां पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है, इंक्रोचमेंट का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, स्ट्रीट क्राइम का मसला है, ये सारे मसले लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और आप इसको ठीक करें। अब मुराद अली शाह साहब आप देखा वो बूट पहन के फिर रहे थे वहां पे, वो शहबाज शरीफ वाला मॉडल, वो यहां पे भी नहीं चला, वो वहां पे भी नहीं चलेगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इसको कबूल नहीं करेगी। एक बात तो ये है कि मुराद अली शाह नजर तो आते हैं काम करते हुए, हमारे बाकी तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो तो कोई नजर नहीं, हमारे तो देखे ना बाकी चीफ मिनिस्टर, आपको खैबर पख्तूनख्वा तो कहीं नजर ही नहीं आया इस पूरे क्राइसिस में। ये जो है ये बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं पंजाब वाले, ये खुद तो भी उस तरह से नहीं गए फ्लड में। मुराद अली शाह भी उस वक्त गया जिस वक्त उस पर प्रेशर बहुत आया कराची, बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से ये मॉडल नहीं है कि हमारे चीफ मिनिस्टर का काम ये है कि वो नालियां, गलियां, सड़कों की देखभाल करे। ये आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है। अगर आप इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू चलाएंगे तो आप बुनियादी तौर पे आइन की, इसी 73 के आइन की रूह के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और गालिबन उन्होंने 3 एरियाज तय किए हैं जिसमें गालिबन ट्रांसपोर्ट है और पानी निकासी आपका सिस्टम है और पानी का सिस्टम है। कराची का पानी बाहर से आता है लेकिन वाफर पानी मौजूद है, और उसमें इंक्रोचमेंट भी ऐड कर लें। हाँ, वो भी एक सीरियस इशू है कराची के अंदर। बहुत देखें, जब आप पानी के निकासी आपका सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि नालों के रस्ते में जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, कई मंजिला इमारतें हैं, उनको आपको गिराना पड़ेगा। आपको याद है मीर साहब, सर्कुलर रोड पर रेलवे के आपको याद है ना मियां अजहर की इंक्रोचमेंट, हाँ, उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था उस दौर में, और लाहौर की इंक्रोचमेंट उस वक्त जो है उसमें सारे लोगों के साथ एक जैसा सलूक हुआ था। जब तक कराची के अंदर नाजायज तजावजात, चाहे वो प्लाजे बन गए, चाहे वो गंदे नाले के ऊपर पूरी की पूरी कॉलोनियां बन गई हैं, आप इसको ठीक नहीं करेंगे, आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अब तो कराची का एक नया मसला आ गया, आज कंटोनमेंट में देखिए कितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, उन्होंने उनके दफ्तर पे हमला कर दिया। ये बहुत दुरुस्त बात है जी। कराची की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आता, वो कंटोनमेंट है, मुख्तलिफ कंटोनमेंट। हमारे यहाँ भी देख लिया अब कंटोनमेंट कितना बढ़ गया, और बहुत से इदारे हैं। अच्छा, उस रिजल्ट क्या है? वो करते कुछ नहीं करते। आप केस लेके गए थे डीएचए के मसले के खिलाफ, तो उन्होंने कहा हम तो अथॉरिटी हैं, हम तो नो मोर, वी आर नॉट अ सोसाइटी, वी आर अथॉरिटी। अथॉरिटी के इख्तियारात थे कि आप ज़ियारत कर गया, ये बात यानी कि आके सत्यानाश करने वाली बात है। शहर एक है, अब उस शहर के आधे हिस्से पे तो जो सिटी गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, आधे हिस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो कैसे जवाबदेह होंगे? वो कहेंगे उस एरिया में तो हम जवाबदेह नहीं है, फिर वो वहां के जो जवाबदेह हैं आज उनको भुगतना पड़ा है ना, जिस किस्म का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। तो इसलिए ये एक कोलेशन बनना चाहिए, चाहे वो आपके अर्बन कॉन्टेक्स्ट में, रूरल कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा ये कि कंटोनमेंट एंड नॉन कंटोनमेंट एरिया, और फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दरमियान जब तक कोलेशन नहीं बनेंगे। और कराची के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट तरक्याती पैकेज चाहिए सर, मेगा किस्म का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो जिसकी मदद से आप ये सारे काम कर सकेंगे। अच्छा, सालिक मजीद साहब हमारे यहाँ कराची से बड़े दोस्त, वो भी लाइन पे मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सालिक मजीद साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक मीर साहब। यहाँ सलमान आबद साहब बैठे हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कराची की सूरत हाल। एक तो ये कर रहे हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन अब खत्म हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर आना, दूसरी बात, तीसरी बात है जिम्मेदारी किसकी? अब एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहा है कराची का कि पानी भी मिलेगा और निकासी आप भी होगी, समुंदर भी पोल्यूट नहीं होगा, सड़कें भी बनेंगी, या ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा सिस्टम आएगा कि ये एक बेहतर तरीके से आगे चल सकेगा। क्या क्या नजर आता है आपको? जी मीर साहब, अगर थोड़ा सा टाइम दें तो मैं तफसील से थोड़ा सा समझा भी दूं अपनी बात, अपनी जो मैं करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में जो बड़े मेगा सिटीज होते हैं वहाँ पे एक इलेक्टेड मेयर होता है और सारी चीजें उसके अंडर, यानी एक वन बॉस सिस्टम लेके चलता है, सारे इदारे उसको रिपोर्ट करते हैं और वो बाख्तियार होता है, उसके पास फंड्स होते हैं, अमल दरामद का इख्तियार होता है और फिर वो जवाबदेह भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कराची सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे ये मॉडल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी मेयर्स आए हैं, नाजिम आए हैं, उन्होंने ये बताया कि वो 40% से भी कम इलाके के ऊपर उनका इख्तियार है। पहले तो कंट्रोलिंग एरिया जो है 40% से भी कम इलाका उनका है, बाकी उसके बाद बहुत सारे इलाके हैं जो कंटोनमेंट बोर्ड में हैं, DHA में हैं, जो बहुत सारे मुख्तलिफ सिविल एविएशन, रेलवे, नेवी, इस तरह बहुत सारे इदारे उसमें आ जाते हैं। तो उनका जो इंतजाम है वो किसी एक जगह पे वो जवाबदेह नहीं है। मेयर को तो आप छोड़ें, वो वजीर आला को भी जवाबदेह नहीं है, वो गवर्नर को भी जवाबदेह नहीं है, उनका मैकेनिज्म ही कुछ और है। लिहाजा सबसे पहले तो कोई एक, जिस तरह हमारे मुल्क में बड़ा रिवाज बन गया GIT बनाने का, वो GIT इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है। यहाँ पर आप एक
اگر آپ جوائنٹ انسپیکشن ٹیم بنا دیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے کراچی آپریشن کیس کے حوالے سے سارے اداروں کو ہدایت دی ہوئی ہیں. کراچی واٹر کمیشن بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی نگرانی میں. اس نے پورا 1.5 سال اس کی ہیئرنگ کرنے کے بعد ایک خلاصہ بیان کیا تھا اور ہر ادارے کی ذمہ داریاں، چیلنجز اور آئندہ 2-4 سالوں میں اس نے جو کام کرنے ہیں جو نہیں کیے اس کی کمٹمنٹ لی گئی تھیں اس فیصلے میں شامل ہیں. اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ایک جوائنٹ انسپیکشن ٹیم یا عمل درآمد ٹیم بنا دی جائے جو سول اور ملٹری یا جو بھی آپ کے سول سوسائٹی اور غیر سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں ان پر مشتمل ہو، وہ صرف اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور اس کی پیس کو چیک کرے، تو یہ خود بہت سارے ادارے اپنے اسٹریم لائن ہو جائیں گے. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، جس کو جو مسائل ہیں وہ کسی ایک جوائنٹ سیٹنگ میں بیٹھ کے ڈسکس ہو جائیں گے اور فنڈز کا جو ہے اختیار وہ بھی شروع ہو جائے گا. اور فنڈز کے استعمال کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس جو آج آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے نا ڈی ایچ اے آفس کے سامنے، سی بی سی کے سامنے، کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے آج کراچی کی تاریخ میں. بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے اور سی بی سی جو فوجی افسران کے زیر نگرانی کام کرتا ہے کراچی کا بہت بڑا جو علاقہ ہے، وہاں پہ آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا اور حساب مانگا گیا. تو اگر سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے جو کراچی کے اوپر فیصلہ دیا ہوا ہے، اس نے جو واٹر کمیشن بنایا تھا جسٹس امیر ہانی مسلم کی نگرانی میں، انہوں نے جو پورا سال محنت کر کے جو رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ میں ہر ادارے کی ذمہ داری، کردار اور اس کے اوپر جو لازم ہے چیزیں کرنی وہ تعین کر دیا گیا ہے. اب اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا لیں، ایک ٹیم بنا لیں جو اس کو عمل درآمد کرے. اگر یہ کر لیں تو صورتحال بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا سکتی ہے. جی بالکل. اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ یہ جو بارشوں کے بعد پانی ڈیفنس تک میں ہے، سرجانی ٹاؤن کا تو خیر برا حال ہے ہی. اوور آل آپ کو کیا کئی علاقوں میں کہتے ہیں کہ 4-4 دن سے 5-5 دن سے بجلی نہیں آئی اور اس میں ڈیفنس کے علاقے بھی شامل ہے. کیا چکر کیا ہے؟ یہ کے الیکٹرک کیا کر رہا ہے؟ میں تو آج وزیر اعلیٰ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو انہوں نے پوری صورتحال کا خاکہ پیش کیا ہے اسی کا جائزہ لے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورے شہر میں کافی بڑے علاقوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ مختلف اداروں سے انہوں نے بات چیت کر کے جو انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کئی علاقوں میں بجلی موجود نہیں ہے، گریڈ اسٹیشن فعال نہیں ہے، تو گریڈ اسٹیشن کو فعال کرنا ہے. اس کے علاوہ جہاں پانی موجود ہے اس کی ڈی واٹرنگ کے لیے میکینزم نہیں ہے، مشینیں نہیں ہیں، اداروں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. انہوں نے آج اپنے اجلاس میں یہاں تک اعتراض کیا ہے کہ اداروں کے پاس انوینٹری نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی مشینیں ہیں پانی نکالنے کی. اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنے وسائل ہیں تو وہ وسائل بوقت ضرورت استعمال کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے پاس کتنے وسائل ہیں. پی ڈی ایم میں ایک الگ ادارہ ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک الگ ادارہ ہے، پھر ڈی ایم سیز ہیں، پھر کے ایم سی ہے، پھر بہت سارے علاقے جو ہیں سائٹ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں خود مختار علاقے ہیں، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں. وہ اپنے وسائل کو اگر یکجا کر دیں تو بہت تیزی کے ساتھ ان معاملات سے نمٹا جا سکتا ہے. لیکن یکجا کرے کون؟ وہیں پہ چین آف کمانڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کوئی ایک باس ہو، کسی ایک جگہ پہ ساری شکایات جا رہی ہوں، کسی ایک جگہ پہ پتہ چل رہا ہو کہ جی فلاں علاقے میں زیادہ مشینری کی ضرورت ہے، فلاں میں کم ہے. اب ناصر شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں ان کے علم میں نہیں تھا کہ نیا ناظم آباد ڈوبا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نیا ناظم آباد جو ہے وہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں نے کمپنیوں نے مل کے بنایا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا انتظام بہت اچھا ہوگا، انہوں نے پانی نکال لیا ہوگا. لیکن آج انہیں بتایا گیا کہ جی پانی نہیں نکلا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ہم واٹر بورڈ کا اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا انتظام اور وہاں پہ مشینری اور اسٹاف بھیج رہے ہیں تاکہ نیا ناظم آباد کو نکالا جا سکے. اب کروڑوں روپے کی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، لوگوں نے گھر خرید کے بنائے اور وہاں پہ 4-6 فٹ پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا، گاڑیاں ڈوب گئی، خواتین کو کشتیوں میں بٹھا کے نکالا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پوش ایریاز تھے ڈیفنس کلفٹن کے علاوہ شہر کے جہاں پہ بڑی مہنگی تعمیرات ہوئی ہیں وہاں پہ لوگوں کا کس طریقے سے اس سسٹم سے وہ گزرے ہیں اور کس پریشانی سے گزرے ہیں کہ لوگ اس وقت جو اپنے گھر بار چھوڑ کے دوسرے رشتہ داروں کے یہاں منتقل ہوئے ہوئے ہیں. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو مختلف ہوٹلوں میں اس وقت قیام کر رہے ہیں. ان کے گھروں میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، 3 دن 4 دن سے نہ بجلی آ رہی ہے نہ پانی آ رہا ہے، اور گھروں میں بارش کا اور گٹر کا سیوریج کا پانی جمع ہوا ہے تو گھروں میں رہ نہیں سکتے. تو انہوں نے خود کو جو ہے وہ ہوٹلوں میں اس وقت جو ہے وہ بھاری کرایہ ادا کر کے ہوٹلوں میں منتقل ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے شہر کی. تو خاصی ایک تشویشناک صورتحال لگتی ہے، کوئی نظام چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وہ دیکھیں سالک مجید صاحب نے بالکل ٹھیک انالیسس کیا کیونکہ وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں. کراچی کی اس وقت صورتحال یہ ہے، میں نے کہا کہ ساری کی ساری ایک بڑی بھاری قیمت
कराची के लोगों को पे करनी पड़ रही है इस लड़ाई की, जो वफाक में, सूबे में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, और ये जो बिल्कुल उन्होंने ठीक निशानदेही की है कि 40% इस पे हम शहरी गवर्नमेंट, 60% वो जो है वो अकाउंटेबल ही नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी नहीं है। फिर आपस में कोऑर्डिनेशन के मसाइल, मतलब आपको पास वो असेसमेंट ही नहीं है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, कितने इलाके हैं, कितनी चीजें मशीनरी है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह देखिए बड़ी सिंपल सी है, आपको मानना पड़ेगा 13 साल से मुसलसल सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है। इन 13 वर्षों के अंदर ना तो पीपल्स पार्टी के पास कोई मास्टर प्लान आया, ना ये सारे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज, ना 18वीं तरमीम के तहत उन्होंने चीजों को बाख्तियार किया। पहली प्राइम रिस्पांसिबिलिटी तो पीपल्स पार्टी की बनती है मेरे नजदीक। उसके बाद फिर आपके कंटोनमेंट एरिया के जो जिम्मेदारान हैं वो सारे के सारे उसमें अकाउंटेबल हैं कि वो आपस में कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सके हैं। और जिस अंदाज से कराची को चला रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि बदीन के साथ चला रहे हैं, जैसे बदीन चल रहा है वैसे कराची चला रहे हैं। ये वे आउट ही नहीं है कराची की गवर्नेंस का, इतने बड़े मेगा सिटीज का। जो बात ने ठीक कहा कि मॉडल अलग, मॉडल बिल्कुल अलग होना चाहिए। और ये बार बार प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले कहा है कि बड़े शहरों का मॉडल मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना। फेडरल गवर्नमेंट लेगी तो फिर आप कहेंगे सूबे में मुदाखलत हो रही है। खुद सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सूबे में जो मेगा सिटीज हैं उनका एक मुतबादल पैरेलल दूसरा निजाम लेके आए जो ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट भी हो और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता हो। सालिक मजीद साहब, कल शहबाज शरीफ भी पहुंच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं बिल्कुल आए वहां, और शिकायत की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए। शहबाज शरीफ आके क्या करेंगे वहां बयान देने के अलावा? शहबाज शरीफ आके सिवाय सियासी पॉइंट करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकेंगे। दिलासा देंगे, तसल्ली देंगे अपने हमदर्दों को, अपने वोटरों को थोड़ा सा वो एहसास दिलाएंगे जी हम मौजूद हैं, और आने वाले इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में उनकी पार्टी को शायद इसका थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, इख्तियारात उनके पास कोई है नहीं। मैं बात ये करना चाह रहा था कि कराची में 21 MNA हैं, 14 MNA इस वक्त PTI के हैं, 5 MNA MQM के हैं और 2 MNA सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं। और जिन इलाकों में ज्यादा तबाही हुई है, जहाँ पे ज्यादा परेशानी है, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, उनमें से बेशतर वो इलाके हैं जो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं है, वो मुख्तलिफ वफाकी इदारों और एजेंसियों के कंट्रोल में है। वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी 2008 से भी हुकूमत में है तो वो इलाके 2008 से भी उनके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे वो इदारों का नज़्म नस्क कोई और इदारे चलाते हैं, उनको अपना एहतसाब का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। और जो हमारे MNA हैं वो कहाँ हैं? 14 MNA PTI के हैं जो इतनी बड़ी जमात है, तो उन्होंने इस शहर के लिए इस मौके पे क्यों नहीं आवाज उठाई? उनकी भी गैर हाजिरी महसूस की गई है। 26 MPA हैं PTI के, ये कोई छोटी तादाद तो नहीं है मीर साहब। 5 MNA MKM के हैं, 13 MPA MKM के हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी को तो यकीनी तौर पे आप दबोचने गर्दन से कि उसकी हुकूमत है, 2008 से यहाँ हुकूमत कर रही है और उसके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस वक्त जो शहर की नुमाइंदगी है वो जिन जमातों के पास है उनका किरदार क्या है, जिनका मेयर था उनका किरदार क्या है, जिनका गवर्नर है उनका किरदार क्या है, तो उनसे भी पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म भी आके यहाँ बैठे, डेरा लगाएं, बिल्कुल उनको ठीक मशवरा दिया गया है, लोगों ने मुतालबा भी किया है कि आप कराची में आए, कराची ने आपको मैंडेट दिया है। कराची की जान छूटी 2016 के सूरत हाल के बाद से, उन्होंने PTI की तरफ देखा, तो PTI तो उनकी तरफ देख ही नहीं रही है। PTI के 14 MNA और 26 MPA कराची को अगर कुछ नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा है? सदर कराची का है इस वक्त, आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक कराची से है, उससे पहले आसिफ जरदारी साहब कराची से रहे, उससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब कराची से रहे, ममनून हुसैन साहब कराची से रहे, मुसलसल सदारत कराची के पास रही है, तो फिर कराची का ये हाल है। ठीक है, सारे सदर कराची के थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सालिक मजीद साहब आपका, बहुत तफसील के साथ बड़ा अच्छा एनालिसिस उन्होंने भी किया, अच्छा एनालिसिस किया। और मेरा ख्याल में मसला यही है कि कराची के अगर मसले को हम सचमुच हल करना चाहते हैं तो इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि संजीदगी के साथ प्लान बनाया जाए और एक तीनों चारों फ्री बैठ जाए और मेगा सिटी का प्लान हो, मेगा सिटी का प्लान हो, फेडरल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिनको हम कंट्रोल भी नहीं है उनको भी बैठना चाहिए। ये कंटोनमेंट्स अगर अपने इख्तियारात जो हैं वो जैसे कि स्टाइल होता है, पहले देखिए मीर साहब आपको याद है कंटोनमेंट बड़ा मुख्तसर सा इलाका होता था, ठीक है। अब जिस तरह से शहर फैले हैं ना, आपके कंटोनमेंट फैल गए हैं और नई नई कानूनियां डिफेंस में बन रही हैं, इसलिए अब इसको उस तरह से ना देखें वो 70s और 80s के मॉडल में, अब 2020 का मॉडल है तो फिर आप उसके लिए भी आपको उसके साथ जोड़ के प्लान को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बन सके। ठीक बात है, मेरा ख्याल में इस पे हम जरा एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को जारी रखते हैं। कई मसाइल हैं, नवाज शरीफ का वो मुकदमा भी है और बहुत से मसाइल हैं, कुछ पेंशन के बारे में भी कुछ सरकारी पॉलिसियां बनने का इम्कान पैदा हुआ है। देखते हैं कि क्या खबरें हैं, क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, आने वाले दिनों में लोगों पर क्या बीतने वाली है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।